بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتأتى ذلك الا في اسمین او اسم وفعل۔ اس سے پہلے صاحب قافیہ نے کلام کی تعریف کی تھی، کلام کی تعریف یہ بیان فرمائی تھی، ما تضمن کلمتین بالاسناد، کہ کلام وہ لفظ ہے جو کم از کم دو کلموں کو متضمن ہو اور وہاں اسناد بھی ہو، تو کلام کی تعریف کرنے کے بعد ولا يتعطى ذالک سے مصنف رحمہ اللہ نے کلام کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، کلام کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ یہ کلام جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے یا ایک اسم اور ایک فعل سے۔ تو یہاں پر جو لا یتعطا ہے، یہ لا یحصل کے معنی میں ہے، کس معنی میں ہے؟ لا یحصل کے معنی میں ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ جو ہے وہ کلام ہے، مشار الیہ کلام ہے۔ تو عبارت کا معنی یہ بنے گا کہ نہیں حاصل ہوتا وہ کلام مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں، یعنی کلام کے حاصل ہونے کی دو صورتیں ہیں، کلام کے حاصل ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، کلام حاصل ہوتا ہے دو اسموں سے، کلام حاصل ہوتا ہے دو اسموں سے، جیسے زید قائم، زید قائم، تو زید جو ہے وہ ایک اسم ہے، قائم دوسرا اسم ہے، اور ان دونوں سے کلام کیا ہے؟ حاصل ہو رہا ہے۔ زید مسند الیہ بن گیا اور قائم کیا بن گیا؟ مسند بن گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مسند اور مسند الیہ دونوں کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ یہاں پر دونوں چیزیں موجود ہیں، مسند الیہ بھی موجود ہے اور مسند بھی موجود ہے۔ اور نمبر دو، کلام حاصل ہوتا ہے ایک فعل اور ایک اسم سے، ایک فعل اور ایک اسم سے، جیسے قام زید، ضرب زید، تو یہاں پر قام فعل ہے، زید اسم ہے، ضرب فعل ہے، زید کیا ہے؟ اسم ہے، اور اس سے کلام حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جو فعل ہوتا ہے وہ مسند تو ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا۔ تو جب کلام ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوگا تو وہاں جو فعل ہوگا وہ مسند بن جائے گا، وہ کیا بنے گا؟ مسند بن جائے گا، اور جو اسم ہوگا وہ مسند الیہ بن جائے گا۔ تو قام زید ہے، ضرب زید ہے، اس کے اندر قام اور ضرب جو ہیں یہ فعل ہیں، یہ مسند بن جائیں گے، اور زید جو اسم ہے یہ کیا بن جائے گا؟ مسند الیہ بن جائے گا، اور کلام حاصل ہو جائے گا۔ تو اس عبارت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام کی دو قسمیں ہیں، اور انہی دو قسموں کے اندر کلام بند ہے۔ کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلام کی دو قسمیں ہیں، اور انہی دو قسموں کے اندر کلام کیا ہے؟ بند ہے، منحصر ہے۔ کلام کا جو انحصار ہے وہ انہی دو قسموں کے اندر ہے۔ نمبر ایک، کلام کی پہلی قسم کیا ہے کہ اس کے اندر دو اسم موجود ہوں، کیا موجود ہوں؟ دو اسم موجود ہوں، جن میں سے ایک مسند ہو اور ایک مسند الیہ ہو، کیا ہو؟ ظاہر بات ہے آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ فقط دو اسم کافی نہیں ہے، کلام ہونے کے لیے فقط دو اسم کافی نہیں ہے، ہاں، بلکہ آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ دو اسم ہوں اور وہاں پر اسناد بھی ہو، ان کے درمیان اسناد بھی ہو۔ آپ دیکھو پیچھے آپ کو میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، رجل عالم، دو اسم ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن کلام حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، حاصل نہیں ہوتا۔ غلام زید، دو اسم ہے کہ نہیں؟ لیکن کلام حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ بھی فقط دو اسموں کا ہونا کافی نہیں ہے، کلام حاصل ہونے کے لیے صرف دو اسموں کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ دو اسم موجود ہوں اور دو اسموں کے درمیان اسناد بھی ہو، کیا ہو؟ اسناد بھی ہو، ہاں، دو اسموں کے درمیان اسناد بھی ہونا چاہیے، تب کلام بنے گا۔ تو زید قائم کے اندر دو اسم ہیں اور ساتھ اسناد بھی موجود ہے،
لہذا یہ کلام ہے. یہ کیا ہے؟ کلام ہے. اور قام زید کے اندر ایک فعل ہے اور ایک کیا ہے؟ اسم ہے. اور یہاں پر بھی اسناد کیا ہے؟ موجود ہے. اس میں سے کلام کیا ہے؟ حاصل ہو رہا ہے. تو کلام کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک کلام حاصل ہو دو اسموں سے. نمبر دو کلام حاصل ہو ایک فعل اور ایک اسم سے. جب دو اسموں سے کلام حاصل ہوگا اس کے اندر ایک اسم مسند لہ ہوگا اور ایک مسند ہوگا. اور جب کلام ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوگا تو وہاں پر جو فعل ہوگا وہ مسند بنے گا اور جو اسم ہوگا وہ مسند الیہ بنے گا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو کلام کے حاصل ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں. اور کلام کی یہی دو قسمیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھی کلام کا دوسرا نام چونکہ جملہ ہے، کلام کا دوسرا نام جملہ ہے تو جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. تو کلام کی بھی دو قسمیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کلام اسمی اور کلام فعلی. کیا ہے؟ کلام اسمی اور کلام فعلی. کلام اسمی اور کلام فعلی. جو کلام دو اسموں سے حاصل ہو جائے گا وہ کلام اسمی بن جائے، اس کو کلام اسمی کہہ لو یا جملہ اسمیہ کہہ لو، بات تو ایک ہی ہے. اور جو کلام ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہو اس کو کلام فعلی کہہ لو یا جملہ فعلیہ کہہ لو. کلام فعلی کہہ لو یا جملہ فعلیہ کہہ لو، بات ایک ہی ہے. تو زیادہ مشہور چونکہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہے، کلام اسمی یا کلام فعلی اتنی بات مشہور نہیں ہے. تو بہرحال کلام حاصل ہونے کی دو صورتیں ہیں، دو اسم ہوں اور ایک اسم اور ایک فعل ہو. ان سے کلام حاصل ہوتا ہے. ان کے علاوہ صورتوں سے کلام حاصل نہیں ہوتا. ان دو صورتوں کے علاوہ صورتوں سے کلام حاصل نہیں ہوتا تھا. آپ کو ہدایت النحو کے اندر بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ کلام حاصل ہونے کے جو عقلی احتمالات ہیں وہ کتنے بنتے ہیں؟ 6. کلام حاصل ہونے کے نمبر 1 2 اسم ہوں، نمبر 2 2 فعل ہوں، نمبر 3 2 حرف ہوں، نمبر 4 ایک اسم اور ایک فعل ہو، نمبر 5 ایک اسم اور ایک حرف ہو، اور نمبر 6 ایک فعل اور ایک حرف ہو. اور ٹھیک ہے، عقلی احتمالات 6 ہیں، لیکن ان 6 سے کلام حاصل ہوتا نہیں ہے. 6 سے کلام حاصل جو ہوتا ہے وہ صرف واقع اور نفس الامر میں جن سے کلام حاصل ہوتا ہے وہ دو ہی صورتیں ہیں. کیا ہے؟ دو اسم ہوں ان سے کلام حاصل ہو جائے گا، یا ایک فعل اور ایک اسم ہو تو ان سے کلام حاصل اور باقی جو 4 صورتیں بچتی ہیں ان سے کلام حاصل نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ بھی وہاں پر میں نے آپ کو بتائی تھی. دوبارہ ہم پھر سوال و جواب کی شکل بنا لیتے ہیں. بھئی کلام ان دو صورتوں کے علاوہ 2 اسم ہوں اور ایک اسم اور ایک فعل ہو، ان 2 صورتوں سے کلام حاصل ہوتا ہے. ان کے علاوہ جو باقی 4 صورتیں ہیں ان سے کلام حاصل نہیں ہوتا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب بیٹا جی بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے. کلام کے لیے مسند الیہ اور مسند دونوں کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے. تو یہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے اسی صورت میں پائے جاتے ہیں جب 2 اسم ہوں گے یا ایک اسم اور ایک فعل ہوگا. ٹھیک ہے جہاں 2 اسم ہوں گے وہاں ایک اسم مسند الیہ بن جائے گا اور ایک اسم کیا بنے گا؟ مسند بن جائے گا، کلام حاصل ہو جائے گا. اور جہاں پر ایک اسم اور ایک فعل ہوگا وہاں جو فعل ہوگا وہ مسند بن جائے گا اور جو اسم ہوگا وہ مسند الیہ بن جائے گا، تو کلام حاصل ہو جائے گا. اور باقی جو 4 صورتیں ہیں بچوں وہاں پر اگر 2 فعل ہوں، کیا ہوں؟ 2 فعل ہوں، تو وہاں فعل مسند تو بن جائے گا لیکن مسند ہے نہیں بنے گا. تو یہاں صرف مسند پایا جائے گا، مسند الیہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلام صرف مسند سے تو حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اگر 2 فعل ہوں گے تو کلام حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں 2 فعل ہوں گے وہاں مسند تو پایا جائے گا لیکن مسند الیہ نہیں پایا جائے گا. حالانکہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا پایا جانا ضروری ہے. اور اگر 2 حرف ہوں گے، کیا ہوں گے؟ 2 حرف ہوں گے.
تو وہاں تو نہ مسند پایا جائے گا اور نہ کیونکہ آپ نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ کلام جو حرف ہوتا ہے نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے. اور ٹھیک ہے. اور جہاں پر ایک اسم اور ایک حرف ہوگا, ایک اسم اور ایک حرف ہوگا, تو وہاں پر اگر ہم اسم کو بنائیں گے مسند, کیا بنائیں گے؟ اسم کو بنائیں گے مسند, تو پھر مسند پایا جائے گا لیکن مسند لے نہیں پائے گا. اور اگر ہم بنا لیں اسم کو مسند لے تو پھر مسند الیہ پایا جائے گا اور مسند نہیں پائے گا, کیونکہ حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ بنتا ہے. تو اگر ایک اسم اور ایک حرف ہوگا تو وہاں پر بھی چونکہ مسند اور مسند الیہ دونوں اکٹھے نہیں پائے جائیں گے, اس لیے وہاں سے بھی کلام حاصل نہیں ہوگا. اور اگر کہیں ایک فعل اور ایک حرف ہو, ایک فعل اور ایک حرف ہو, تو اس سے بھی کلام حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ بنتا ہے, اور فعل مسند تو بنتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بنتا. اگر آپ فعل اور حرف کو جمع کر دیتے ہیں تو وہاں فعل مسند بن جائے گا لیکن وہاں مسند الیہ کوئی نہیں ہوگا, اس لیے پھر فعل اور حرف سے بھی کلام حاصل نہیں ہو سکتا. اس ساری تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی بھئی کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا اکٹھا پایا جانا ضروری ہے, اور یہ دونوں اکٹھے دو ہی صورتوں میں پائے جا سکتے ہیں, جب دو اسم ہوں یا ایک اسم اور ایک فعل ہو. باقی چار صورتوں میں مسند اور مسند الیہ دونوں اکٹھے نہیں پائے جا سکتے, اس لیے پھر دو صورتوں سے کلام حاصل ہوتا ہے اور باقی چار صورتوں سے کلام حاصل نہیں ہوتا. یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے جی. ہاں, اگلی بات یہاں ایک اعتراض جواب ہم دہرا لیتے ہیں, وہ ہدایت النحو کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے. وہ ہدایت النحو کے اندر اعتراض یہ پڑھا تھا, دیکھو بھائی مصنف صاحب آپ نے یہ حصر کر دیا ہے, فرمایا ولا یتعطا ذالک الا فی اسمین, اور یہ کلام نہیں حاصل ہوتا مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں. یہ حصر ہو گیا نا, بند کلام حصر ہو گیا, نہیں حاصل ہوگا مگر بس دو ہی صورتوں سے حاصل ہوگا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ حصر ہو گیا ہے, کلام ان دو قسموں کے اندر بند ہو گیا ہے. معترض اعتراض کرتا ہے, سائل سوال کرتا ہے بھی مصنف نے شیخ ابن حاجب نے یہ جو حصر کر دیا ہے دو قسموں کے اندر, یہ حصر کرنا درست نہیں ہے, یہ حصر کرنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ ہم آپ کو ایک تیسری صورت بھی دکھا دیتے ہیں, ہم آپ کو ایک تیسری صورت دکھا دیتے ہیں جو اس سے بھی کلام حاصل ہو رہا ہے, اس سے بھی کلام حاصل ہو رہا ہے. جیسے یا زیدو, کیا ہے یا زیدو, دیکھ لو اس کے اندر یا حرف ندا ہے اور زید کیا ہے؟ اسم ہے. یا کیا ہے؟ اور زید کیا ہے؟ اسم. بتاؤ بھائی کلام حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا تو ہے. کلام حاصل ہو رہا ہے. ہاں جی, کلام تو حاصل ہو گیا ایک حرف سے اور ایک اسم سے. کیا ہو گیا؟ ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو گیا ہے. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ بس بھائی بس دو ہی صورتیں ہیں, دو اسم ہو یا ایک اسم اور ایک کلام کا حاصل ہونا بس ان دو قسموں کے اندر بند ہے, کوئی تیسری صورت نہیں ہے. دیکھ لو ہم نے آپ کو ایک تیسری صورت دکھا دی ہے. کیا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو ایک تیسری صورت دکھا دی ہے. کلام حاصل ہو رہا ہے ایک فعل سے, ایک اسم سے اور ایک حرف سے. کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کلام حاصل ہو رہا ہے اسم اور ایک حرف سے. ہاں, یا حرف ہے اور زید کیا ہے؟ اسم ہے. یا حرف ندا ہے کہ نہیں بھائی؟ یا حرف ہے اور زید کیا ہے؟ اسم ہے. ایک اسم اور ایک حرف سے کلام حاصل ہو رہا ہے. تو مصنف نے تو کہہ دیا تھا بس بھائی بس دو ہی صورتیں ہیں, دو اسم یا ایک اسم اور ایک, کوئی تیسری صورت نہیں ہے. آپ کو تیسری صورت نظر آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی ہے نا. ہاں, تو مصنف کا پھر حصر ٹھیک نہیں ہے. شیخ ابن حاجب نے جو حصر کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا جواب وہی بچہ پرانا ہدایت النحو والا. کیا ہے؟ پرانا جواب ہدایت النحو والا جواب ہے. ہم وہ دہرا دیتے ہیں, آپ کو یاد تو ہے ہی صحیح. تو کسی اور کا بھی چلیں, کچھ یہ بچے جو آپ کا کلام سن رہے ہیں, ہاں جی, ریکارڈنگ جو آپ کی سنیں گے, آپ کو دیکھیں گے, تو وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے. بھئی یا زیدو کے اندر جو کلام ہے وہ حرف
اور اسم سے حاصل نہیں ہو رہا. یا زیدو کے اندر جو کلام ہے یہ ایک حرف اور ایک حرف اور ایک اسم سے حاصل نہیں ہو رہا. آپ ذرا توجہ کے ساتھ اگر دیکھ لیں، آپ گہری نظر سے ذرا دیکھ لیں، توجہ فرما لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھئی یہاں پر بھی جو کلام حاصل ہو رہا ہے وہ ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہو رہا ہے. فعل اور حرف، اسم اور حرف سے حاصل نہیں ہو رہا، اسم اور حرف سے حاصل نہیں ہو رہا، بلکہ فعل اور اسم سے حاصل ہو رہا ہے. فعل اور اسم سے حاصل ہو رہا ہے. وہ کس طرح بھائی؟ وہ اس طرح کہ بھئی یا زیدو کے اندر جو یا ہے یہ حرف ندا ہے. یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے. اور آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ حرف ندا جو ہے وہ ادعو اور اطلب فعل کے قائم مقام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام ہوتا تو دیکھو بھئی جب یا حرف ندا ہے اور یہ ادعو اور اطلب فعل کی قائم مقام ہے تو ادعو تو ہو گیا فعل. کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. یہ بن گیا مسند. کیا بن گیا؟ اور اس کے اندر آنا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ہے جو اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. تو وہ فاعل مسند لے ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسند لے ہو گیا. تو جو کلام کس سے حاصل ہوا؟ فعل سے اور اسم سے، یعنی ادعو فعل ہو گیا اور اس کے اندر آنا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہو گیا، وہ اسم ہے. تو کلام فعل اور اسم سے حاصل ہو رہا ہے. اسم سے حاصل ہو رہا ہے. زید کو کلام کے یہاں یا زیدو کے اندر جو زید ہے اس کو کلام کے حاصل ہونے میں دخل نہیں ہے. اس کو کلام کے اندر حاصل کیونکہ کلام تو بھائی حاصل ہوتا ہے مسند الیہ اور مسند سے. اور آپ جب یا حرف ندا کو ادعو کے قائم مقام کریں گے تو ادعو فعل بن جائے گا، آنا ضمیر کیا بن جائے گی؟ فاعل بن جائے گی. اور جو زید ہے یہ تو مفعول بھی بنے گا نا. یہ کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا. اور مفعول بھی نہ مسند ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہے. کیا ہے؟ نہ مسند ہے اور نہ ہی مسند ہے. کلام نے تو حاصل ہونا ہے مسند اور مسند الیہ سے. اور یا زیدو میں جب یا حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہو جائے گا تو ادعو فعل ہو جائے گا، آنا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہو جائے گی. یہ فعل اور فاعل، یہ مسند اور مسند الیہ، ان دونوں سے کلام حاصل ہو جائے گا. اور زید نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے تو اس کو کلام کے حاصل ہونے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ بھائی یہاں پر بھی کلام کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ ایک فعل اور ایک فعل اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو رہا ہے. اسم اور حرف سے کلام حاصل نہیں ہو رہا. لہذا مصنف نے جو حصر کیا ہے یہ بالکل کیا ہے؟ درست ہے، 100% درست ہے. اس میں اس حصر کے اندر کسی قسم کا کوئی نقض، کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. کوئی نقض اور کوئی اعتراض اس حصر پر وارد نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، یہاں پر ایک خارجی اعتراض میں کر دیتا ہوں، لیکن چونکہ ہم نے لا یتعطا کو لا یحصل کے معنی میں کیا تھا، ہم نے لا یتعطا کو تو جب ہم نے لا یتعطا کو لا یحصل کے معنی میں کر لیا تو اب اعتراض باقی رہتا نہیں ہے. ویسے اعتراض باقی رہتا نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے ابھی لا یتعطا کو لا یحصل کے معنی میں اگر نہ کریں، ڈائریکٹ اعتراض جواب کی شکل بنائیں تو اعتراض جواب کی شکل بھی بن سکتی ہے. اعتراض جواب کی اعتراض جواب کی صورت میں بات یاد کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، اس لیے میں اعتراض جواب کی شکل بنا دیتا ہوں. اعتراض جواب کی شکل بنا دیتا ہوں. اعتراض یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو یتعطا ہے، جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ باب تفاعل سے ہے. تعطا یتعطا تعطیان، یہ باب تفاعل سے ہے. اور پھر باب تفاعل کا مجرد ظاہر بات ہے اتیان ہی ہے. اس کا مجرد عطا یأتی اتیانا. اتیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. اتیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. تو اب سوال پیدا ہوگا بھئی اتیان کا معنی ہے آنا، اتیان کا معنی ہے آنا، اور ذالک اس میں اشارہ کا مشار الیہ کون ہے؟ کلام.
تو پھر بھی آنے کی نسبت کدھر ہو گئی؟ کلام کی طرف. ہاں جی آنے کی آنے کی نسبت کلام کی طرف. بھئی یہ آنا جانا، یہ آنا آنا جانا یہ تو صفات ہیں کس کی بھئی؟ ذی روح چیزوں کی. کس کی صفات ہیں؟ زیرو چیزوں ہاں ذوی الارواح، جن کے اندر روح ہوتی ہے، جن کے اندر جان ہوتی ہے، وہ چیزیں آتی جاتی ہیں نا بھئی. ہاں جی یہ ڈیسک جو پڑا ہوا ہے اس کے اندر یہ جاندار ہے، نہیں یہ آ جا سکتا ہے کہیں، نہیں آ جا یہ دیوار کہیں آ جا سکتی ہے. نہیں. تو جس طرح یہ ڈیسک جو پڑا ہوا ہے یہ ذی روح چیز نہیں ہے، غیر ذی روح چیز ہے. یہ دیوار کیا ہے؟ تو یہ آ جا نہیں سکتی ہے، اس کی طرف آنے جانے کی نسبت نہیں کی جائے نہیں کی جا سکتی. تو بھئی یہ جو کلام ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذی روح ہے. اور یہ بھی نہیں، تو ذی روح غیر ہی ذی ہے. روح ہے نا بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ غیر ذی روح چیز ہے. تو جب کلام بھی غیر ذی روح چیز ہے تو پھر اس کی طرف مصنف نے جو اتیان کی نسبت کر دی ہے یہ صحیح نہیں ہے. درست نہیں ہے. اس کی طرف جو اتیان کی نسبت کر دی ہے یہ درست نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے. اس کا جواب بالکل آسان ہے. بھائی یہاں پر جو مصنف کی عبارت کے اندر جو یاتعطا ہے، مصنف کی عبارت کے اندر جو آتا ہے یہ یحصل کے معنی میں ہے. یہ کیا ہے؟ یحصل کے معنی میں. کس معنی میں ہے؟ یحصل کے معنی کے میں. معنی میں. اور ٹھیک ہے. اور حصول ایک ایسی چیز ہے جس کی نسبت کلام کی طرف ہو سکتی ہے. حصول ایک ایسی نسبت ہے جس کی نسبت کلام کی طرف ہو سکتی ہے. اور ٹھیک ہے نا جی. حصول کے لیے کوئی ذی روح چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں. اتیان جو ہے اتیان اس کی نسبت تو ہوگی ذی روح چیز کی طرف، غیر ذی روح چیز کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی. لیکن حصول کی نسبت جو کیا ہے؟ غیر ذی روح چیز کی طرف بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پر بھی یحصل کس کے یہاں پر بھی یتعطا کس کے معنی میں ہے؟ یحصل کے معنی میں ہے. عبارت کا معنی یہ ہے کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں میں یا ایک اسم اور ایک فعل میں. یہ بات سمجھ آ گئی بات؟ ہاں جی. چلو بھائی اتنی باتوں کو آپ یاد کریں اور ان کا کیا کریں؟ تکرار کریں.